मैं सऊदी अरब में अरबी के घर कपड़े धोने का काम करती थी। अरबी 10,000 रियाल तनख्वाह देता था, इसलिए अरबी के छोटे मोटे काम मैं फ्री में कर देती थी। लेकिन एक रात अरबी कहने लगा, आज तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ रुक जाओ। मैं सोने लगी, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब अरबी, मैं अपने पति के साथ ही अरब में रहती थी। हम दोनों ज्यादा पढ़े लिखे ना थे। पति नौकरी करता था, मगर ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के वजह से तनख्वाह थोड़ी कम थी। घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता था और हम शुक्र अदा करके जो मिलता खा पी लेते और सो जाते। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, पैसों की बहुत ही कमी होती चली गई। मैंने इधर उधर औरतों से मशवरा किया तो एक औरत ने एक घर बताया कि अरबी के घर नौकरानी की जरूरत है। काम भी ज्यादा नहीं होगा, बस कपड़े धुलाई करने होंगे, क्योंकि अरबी के घर में और भी नौकरानी काम करती हैं। बस सिर्फ कपड़े धोने वाली की जरूरत है। मेरे लिए ये काम बहुत आसान था, लेकिन अरबी का सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देखते हुए वह कहने लगी, घबराओ मत, अरबी अंधा है, वह बेचारा तो बस सारा दिन एक सोफे पर बैठा रहता है। उसकी बीवी कुछ साल पहले मर गई थी। एक तो अब उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, दूसरा अब उस उम्र में कौन उससे शादी करेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। अगले दिन मैं उस पड़ोसन के पास दोबारा गई और उस अरबी के घर चलने को कहा। वह अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैं अपने पति को उस नौकरी के बारे में बताया तो वह बेहद खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर की फ्री ही होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटाकर उस अरबी के घर चली जाती। उस अरबी की एक छोटी सी बेटी थी, यही कोई 8-10 साल की होगी। घर की बाकी नौकरानियां थोड़ा बहुत उस पर तवज्जो देती थी। वैसे भी पराई औलाद को कौन गले लगाता है। मैंने अरबी की हालत देखते हुए उसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं उसके घर 12 से लेकर शाम के 8 बजे तक उस अरबी के घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत होती कि अरबी किस कदर नर्म दिल इंसान है। वह नौकर के साथ बहुत ही प्यार से पेश आता था, मगर घर की और नौकरानी मुझसे जलने लगी थी, क्योंकि अरबी मेरा बहुत ख्याल रखता था। क्योंकि मैं उस घर में नई थी, अगर कोई जरा सी भी गलती हो जाती तो वह नौकरानियां फौरन अरबी के कान में जाकर बात को डाल देती, मगर अरबी उसको खामोश करवा देता। मैंने ये बात महसूस की थी कि अरबी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बीवी का साथ छूट जाने की वजह से अंदर वह टूट चुका था। अरबी के साथ एक नौकर भी था जो उसके साथ हमेशा रहता था। वही दफ्तर लेकर जाता, वापस लाता, सब काम उसके जिम्मे था। अरबी जब भी अपने काम से घर वापस आता तो उससे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता। मैं उसकी बेटी के साथ ही बिजी होती थी, इसलिए पहले वह दरवाजे पर दस्तक देता। मैं फौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर वह दरवाज़ा खोलता, फिर अपनी बेटी को प्यार करता, मुझसे भी पूछता कि बच्ची ने तंग तो नहीं किया, उसने खाया पिया तो ठीक से है। अरबी अपनी बेटी पर जान छिड़कता था। वह अरबी पूरे दिन की रूटीन मुझसे पूछता था, मैं भी उस अरबी को सारे दिन की रूटीन बता दिया करती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे 10,000 रियाल पकड़ा दिए। ये देखकर मैं हैरान सी हो गई थी, क्योंकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत ही अच्छी रखी थी और 10,000 रियाल कम पैसे नहीं होते। एक नज़र अरबी की तरफ देखा, मेरी आंखों में हैरानी देखकर बोला, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा कि नहीं, आपने तो जो तनख्वाह दी है वह भी काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया, कहने लगा, मैं अपनी खुशी से ये दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने पैसे पकड़े और अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझसे कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी कहिए। वे कहने लगा, इस बात का जिक्र दूसरी नौकरानियों से मत करना और किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें 10,000 रियाल दिए हैं।
اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پھر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ عربی کمرے میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں اس رات میں بڑی بے چین رہی تھی۔ ایک تو عربی کا مجھے 10,000 ریال دینا اور دوسرا نوکرانیوں سے چھپانے کو کہنا، یہ دونوں باتیں ہی میرے دماغ میں الجھن میں ڈال رہی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ شاید عربی سمجھتا ہوگا کہ دوسرے نوکر اپنا کام خوش ہو کر نہیں کرتے، اور میری محنت اور میری نیت کو دیکھتے ہوئے عربی نے مجھے 10,000 ریال دیے ہوں گے۔ لیکن کچھ دن بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ دن بعد عربی نے پھر 1,000 ریال کے 2 نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ جب دوسری بار عربی نے مجھے ریال دیے تھے اس پر تو میرے دل میں شک اور بھی زیادہ آنے لگا تھا۔ آخر عربی میرے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کر رہا ہے؟ میں نے بھی ریال اس عربی کو واپس پکڑا دیے۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ کیوں مجھے روز روز اتنے پیسے دے رہے ہیں؟ میں نے فٹافٹ سے اپنی چادر کو ٹھیک کیا، لیکن وہ کہنے لگا آپ میری بیٹی کا بہت خیال رکھتی ہیں اس لیے میں تمہیں یہ پیسے دے رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری ڈیوٹی ہے اور اس کے پیسے میں آپ سے لیتی ہوں۔ بہرحال میں نے اس دن اس شخص سے کوئی پیسے نہیں لیے اور واپس گھر آ گئی، لیکن اگلے ہی روز جب میں اس کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عربی آج دفتر نہیں گیا تھا بلکہ گھر پر ہی تھا اور بیٹی کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ جب میں آئی تو مجھ سے کہنے لگا کتنی دیر سے آئی ہیں آپ کو پتہ ہے میری بیٹی کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر فکر مندی تھی اور تھوڑا لہجہ سخت تھا۔ میں نے گھبرا کر جب گھڑی کی طرف دیکھا تو پورے 12 بج رہے تھے اور میں صحیح وقت آئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو اپنے وقت پر آئی ہوں۔ پھر وہ عربی کہنے لگا کہ اسی چیز کے پیسے آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ میری بیٹی کا خیال زیادہ رکھ سکیں۔ دیکھیے صبح سے اس کو بخار ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے جو اس کے پرواہ کرے، اس لیے میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے نوکری پر رکھا ہے تاکہ کام کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کی اچھے سے دیکھ بھال ہو سکے، ورنہ نوکرانی تو مجھے اور بھی بہت مل جائیں گی۔ آپ کو اس لیے نہیں رکھا کہ آپ 12 بجے تک آئیں اور میری بیٹی بخار میں تپتی رہی۔ میں فٹافٹ سے اس عربی کی بیٹی کو لے کر اپنے پاس بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور ڈاکٹر کو گھر لے کر آ گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ عربی کے پاس بہت پیسے ہیں جو عربی نے ڈاکٹر کو گھر پر بلایا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے بچے کو دوائی پلائی اور اس کے بعد بستر پر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے عربی نے کہا جب تک بچہ ٹھیک نہ ہو جائے آپ گھر مت جائیں۔ میں سارے کام چھوڑ کر اس بچے پر دھیان دینے لگی۔ پورے دن میں بچے کو سنبھالتی گھن چکر سی بن گئی تھی۔ کبھی اسے دوائی پلاتی تو کبھی اسے کاڑھا بنا کر دیتی، مگر بخار کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، ورنہ تو میری بات مان لیتی تھی۔ لیکن آج تو جیسے تنگ کیے جا رہی تھی۔ میں رات تک بالکل تھک چکی تھی۔ جیسے ہی عربی آیا تو میں نے جانے کی اجازت مانگی تو مجھ سے کہنے لگا کہ یہ بات مناسب تو نہیں لگ رہی، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ اگر آپ آج کی رات میری بیٹی کے ساتھ رہیں تو آپ کا مجھ پر بہت ہی بڑا احسان ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ میرا پتی 9 بجے واپس آ جاتا ہے اور مجھ سے کھانا مانگتا ہے۔ یہ سن کر میں نے دیکھا کہ عربی کے چہرے پر عجیب سے انداز آ گئے تھے۔ کہنے لگا آپ کیا شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ میرا جواب سن کر عربی کو غصہ آ گیا، پھر ایک دم سے اس نے بات بدل دی اور کہنے لگا کہ آپ اپنے پتی سے کہہ دیں کہ ایک رات کے لیے آپ کو یہیں رہنے دیں، کیونکہ میری بچی آپ سے بہت زیادہ لگاؤ کر چکی ہے۔ رات بھر کیسے میں اسے سنبھال سکتا ہوں؟ پھر آپ اس کی دوا کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے پتی سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے موبائل نکالا اور اپنے پتی سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم آج کی رات رک جاؤ، میں کھانا پینے کا خود انتظام کر لوں گا۔ رات بھر میں اس بچے کو سنبھالتی رہی اور اگلے دن بچی کی طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ پھر میں جب واپس جانے لگی تو عربی نے مجھے 5,000 ریال پکڑانا چاہا۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا آپ نے میری بیٹی کو بڑی مشکل وقت میں سنبھالا ہے اور اس پر آپ کا حق بنتا ہے،
اس لیے اس کو منع مت کیجیے پلیز۔ میں نے کہا کہ آپ میری ممتا کو پیسوں سے کیوں تول رہے ہیں؟ مانا کہ میری سگی اولاد نہیں ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھا ہے، اس لیے آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس پکڑا اور میں گھر سے باہر نکل گئی۔ میری شادی کو بھی 4 سال گزر گئے تھے، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ کئی بار ڈاکٹر کے چیک اپ بھی کروائے، مگر شاید قسمت میں اولاد نہیں تھی۔ کوئی پیر فقیر کے پاس جانے کا مشورہ دیتا تو کوئی کسی حکیم کا بتاتا، مگر میرا ان سب چیزوں پر بھروسہ نہ تھا۔ رب سے دعا کرتی کہ ایک نہ ایک دن رب میری گود کو ضرور ہری کرے گا۔ انہی دنوں میرے پتی سعودی کے لیے ویزا لگوانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ڈاکٹر کے چکر کاٹنے سے بہتر سمجھا کہ میں رب کے گھر جا کر منت مانگوں اور رب ضرور میری مراد پوری کرے گا۔ اس کے بعد ہم سعودی آ گئے تھے۔ 3 سال سے میرا پتی کام کر رہا تھا، لیکن حالات جیسے تھے ویسے ہی تھے، لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ رب مجھے اب اولاد دے۔ اس لیے جب اس بچی کو سنبھالنے کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں نوکری کر رہی ہوں یا یہ بچی میرے لیے ایک بوجھ ہے۔ میں نے اپنی ساری ممتا اس پر لٹا دی تھی اور دل سے اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر دی تھی اور دل سے اس کو سنبھالتی تھی۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو میں نے دیکھا عربی پریشان بیٹھا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی کھانا بنانے والی جو عربی کے گھر کھانا بناتی تھی وہ کام چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اسی بات کو لے کر عربی نڈھال ہوا بیٹھا تھا کہ اب فوراً گھر میں کچن سنبھالنے کے لیے نوکرانی کدھر سے لائے گا، کیونکہ میں عربی کے گھر اور کسی کام کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی، اور عربی میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن میرا اپنا گھر ہے، پتی تھا، میں اپنا گھر سنبھالتی یا عربی کے سارے گھر کی ذمہ داری لیتی؟ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ کچن میں جا کر فریج پر سے انڈا اور بریڈ نکال کر اس عربی کو اور اس کی بیٹی کو بنا کر دیے۔ عربی کا چہرہ خوشی سے دیکھنے کے لائق تھا۔ میں نے دن بھر اپنا کام کیا اور شام کو گھر واپس آ گئی۔ پھر میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا ہو اور کیا نہیں، لیکن شام کو ہی مجھے عربی کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ فوراً سے گھر پہنچ جاؤ، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا ابھی اس وقت تو رات کے 8 بج رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے، آپ کا آنا بہت ضروری ہے، آپ فوراً سے میرے پاس آئیں۔ میں نے اپنے پتی کو بتایا تو کہنے لگا کہ نوکری چھوڑ دو، نہ جانے وہ عربی کیا چاہتا ہے۔ میں عربی کے گھر جانا چاہتی تھی، مگر میرے پتی کا رویہ پہلے ہی کے دن سے بدلا ہوا تھا۔ حالانکہ اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن شاید اندر ہی اندر اس کے دل میں شک کا بیج جنم لے رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی بیٹی کی پھر سے طبیعت خراب ہو گئی ہو، مگر میرا پتی نہ مانا۔ میں نے دوبارہ سے عربی کو فون کیا اور اسے صاف منع کر دیا کہ میرا پتی مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آخر آپ کے پاس چوکی دار بھی تو ہے، جو بھی کام ہے آپ اس سے کروا لیں۔ وہ کہنے لگا کہ چوکی دار چھٹی پر ہے، ورنہ میں خود چل کر آپ کے پاس آ جاتا اور آپ کے پتی سے بھی مل لیتا۔ تو میں نے کہا دیکھیں مالک، میں آپ کی نوکری کی وجہ سے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا میں نے کاٹ دیا۔ میں نے پتی کو کھانا دیا اور ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل میں بار بار ایک ہی سوال پیدا ہو رہا تھا، آخر ایسا کون سا کام تھا جو عربی مالک رات کے وقت مجھے بلا رہے تھے؟ میں عربی پر شک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اندھے تھے، اور ویسے بھی اس نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی۔ سونے کی کوشش کرتی تو بار بار اس کی بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا کہ کہیں اس کی بیٹی کو کچھ نہ ہو گیا ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی، مگر پتی کی ڈر کی وجہ سے خاموشی سے لیٹی رہی، لیکن بار بار ایک ہی بات ستا رہی تھی، کہیں عربی مجھے اس نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ اچھی بھلی رقم مل رہی تھی، جس سے اب ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ مجھے اس وقت اپنے پتی پر بہت غصہ آ رہا تھا، جس کو کسی بات کا خیال ہی نہیں تھا، اور وہ تو سکون سے نیند کی وادیوں میں کھراٹے لے رہا تھا۔ ساری رات میری طبیعت
घबराती रही और मैं इधर उधर टहलती रही। न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। सुबह पति ने उठाया तो मैंने कहा कि वह किचन में जाकर खुद ही नाश्ता बना लें, क्योंकि रात जागने की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। 12 बजे के करीब मैं सो कर उठी थी। पति काम पर जा चुके थे। मैं तैयार हुई और नाश्ता करके अरबी के घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। बाहर काफी सारे लोग जमा थे। मैंने जल्दी से अपने पति को फोन किया और अरबी के घर पर आने को कहा। थोड़ी देर बाद मेरा पति वहां पहुंच गया। अरबी के घर के बाहर काफी पुलिस मौजूद थी। मैं घर के अंदर गई तो सब नौकर दहाड़ मार मार कर रो रहे थे। मालूम करने पर पता चला कि अरबी रात को घर पर अकेला था और उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। वह बार बार मुझसे मिलने का कह रहे थे। शायद इसलिए अरबी मुझे बार बार फोन कर रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अरबी अपनी बेटी के खातिर खुद ही घर से निकला, जहां वह मुझे बुलाने के लिए मेरे घर आ रहा था। मेरे और अरबी के घर का फासला कोई बहुत दूर न था, बस बीच गली में एक रोड था। बेचारा अरबी अपनी लाठी के सहारे सड़क क्रॉस करने लगा तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। मैंने अरबी की बच्ची को गले लगाया, जो जोरों कतारों रो रही थी। मैंने कुछ दिन अरबी के घर पर ही रहने का फैसला किया था। मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बच्ची को छोड़कर कैसे जाऊं। कुछ दिन बाद एक वकील ने आकर बताया कि अरबी ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दिया था। उसने मुझे एक खत भी लिखा था, जो कुछ दिन पहले ही अरबी ने उस वकील से लिखवाया था, जिसमें उसने मुझसे विनती की थी कि मेरी बच्ची को अकेला मत छोड़ना। वकील की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं और मेरा पति हमेशा के लिए अरबी के घर पर शिफ्ट हो गए थे। रब ने मुझे औलाद की शक्ल में एक बहुत प्यारी सी बेटी दे दी थी।